قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ مکہ کی زندگی میں صحابہ اکرام نے جہاد کی اجازت مانگی تو اللہ رب العزت کی طرف سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درگزر اور معاف کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دو حکم مزید دیے گئے، اقیموا الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ دو عمل انسان کی تربیت میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ نماز سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ سے انسانوں اور لوگوں کی ہمدردی اور ان کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک مجاہد، جرنیل اور جہاد کرنے والے شخص کا اللہ سے تعلق ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کا احساس ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو پھر قتال سے مقاصد حاصل نہیں ہوتے، بلکہ فساد دنیا میں آتا ہے۔ اس وقت کافر جتنی بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کئی صدیوں سے سارے اختیارات، ساری طاقتیں ان کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں انسانیت میں کوئی امن قائم نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ان کی تربیت محض اتنی سی ہوتی ہے کہ اپنے مخالف کو کیسے گرانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا، اللہ سے تعلق قائم کرنا اور انسانیت کا احساس اور ہمدردی پیدا کرنا، یہ ان کے معاملات میں شامل اور داخل نہیں ہوتا۔ محض تقریریں کر لینا، بیان دے دینا اور ایسی این جی اوز کو وجود دے دینے سے یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے مستقل مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، تاکہ اللہ کا ڈر بھی دل میں پیدا ہو اور انسانیت کی ہمدردی بھی دل میں پیدا ہو۔ آج کے گئے گزرے دور میں بھی پوری دنیا اس بات کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں رہا ہونے والے قیدیوں کی صورتحال کیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ قید ہوئے ہی نہیں ہیں، نہ ان کے رہن سہن سے، نہ ان کے لباس سے، نہ ان کی شکل و صورت سے، بخلاف وہ قیدی جو کافروں کی قیدوں سے رہا ہو رہے ہیں کہ ان کی صورتحال اتنی گمبھیر اور اتنی پریشان کن ہوتی ہے۔ تو ایسے حالات میں اپنے مخالف اور دشمنوں کے قیدیوں پر ذرہ بر کوئی ظلم نہ ڈانا، یہ انہی دو چیزوں کا اثر ہے۔ تو جو باقی ساری کی ساری قومیں اس سے خالی ہیں، سوائے مسلمانوں کے کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ پھر جس وقت مدینہ منورہ میں آ گئے، فلما کتب علیہم القتال، کل بھی عرض کیا تھا کہ جب ان کو قتال کا حکم دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو تب ایک فریق ان میں سے لوگوں سے ڈرنے لگا جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگا جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ عام طور پر انسانی فطرت ہے کہ جس وقت اس پر زیادتی ہوتی ہے اس وقت اس کے جذبات اور ہوتے ہیں، انتقام لینا چاہتا ہے، ٹکرا جانا چاہتا ہے اور بدلہ لینا چاہتا ہے۔ مکہ میں ایسی ہی صورتحال سے واسطہ تھا۔ جس وقت یہ مکہ کی بہت ساری تکلیفیں برداشت کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے، وہاں سکون کی زندگی جینے لگے، تو پھر قتال کا حکم آیا
تو طبی طور پر دل میں خیال آیا کہ ابھی مشقتوں سے نکل کر آئے تھے، چند دن اگر اور سکون کے گزر جاتے تو اچھا ہوتا۔ اب جب ہم دشمنوں سے جنگ کریں گے، اس میں نقصان بھی ہوگا، اس میں شہادتیں بھی ہوں گی، کئی کچھ ہوگا۔ تو یہ دل کے اندر خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور جس وقت ان پر ظلم ہو رہا تھا اس وقت کے احساسات، جذبات اب نسبتاً باقی نہیں رہے تھے۔ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر یا تو صرف یہ خیال ہی پیدا ہوا تھا، اگر صرف خیال ہی پیدا ہوا تھا تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، اور اگر بالفرض زبان سے بھی کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا تو اللہ کی طرف سے کوئی خاص تنبیہ اور گرفت اس پر نہیں کی گئی۔ یہ پر لطف سا ایک شکوہ تھا جو بسا اوقات آدمی کہہ دیتا ہے لیکن دل سے اللہ کے حکم کو قبول کرتا ہے۔ اور یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ جانتے ہیں کہ منافقین کا ٹولہ بھی پیدا ہو گیا تھا، یہ بات ہو ہی منافقین کی طرف سے، تب تو مسلمانوں پر کوئی اعتراض ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال جس وقت ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کی کیفیات اور ہوتی ہیں، امن اور سکون کے حالات کی کیفیات نسبتاً اور ہوتی ہیں، تو اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں قتال، اس میں اللہ نے موت نہیں رکھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد میں، قتال میں موت ہے، موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ ساری زندگی تلواروں کے سائے میں گزاری لیکن میدان میں موت نہیں آ سکی، ہر تمنا، ہر کوشش کے باوجود نہیں آ سکی، اور جتنے بھی لوگ اب سے پہلے دنیا میں آئے سبھی دنیا سے اپنے اپنے وقت پر چلے گئے، کوئی بھی ان میں سے زندہ باقی نہیں رہا۔ اور ایسے مشاہدات بھی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ اب نہیں بچیں گے، لیکن وہ سال ہا سال تک زندہ رہتے ہیں، اور جن کے بارے میں ابھی خیال بھی نہیں آیا ہوتا کہ ان کو کچھ ہونے والا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایسے واقعات کا مشاہدہ ہم خود روزمرہ کے زندگیوں میں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی مفسرین نے ایک بڑا عجیب واقعہ یہاں پر ذکر کیا ہے، اس واقعے کا تذکرہ کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ پہلی امتوں میں سے حافظ ابن کثیر بہت بڑے مفسر ہوئے ہیں، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے ابن جریر وغیرہ کے حوالے سے، اور انہوں نے مفسر قرآن حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے۔ تو وہ نقل کرتے ہیں کہ پہلی امتوں میں سے ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، اور اس خاتون نے اپنے ملازم کو آگ لینے کے لیے بھیجا، سردی کا موسم ہوگا تو آگ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ جیسے ہی گھر کے دروازے سے باہر نکلا تو ایک شخص سامنے نمودار ہوا، اس نے پوچھا کہ یہاں پر کس کی ولادت ہوئی ہے؟ تو کہتا ہے ملازم کہ میں نے کہا کہ ایک بچی کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اگر بچی کی ولادت ہوئی ہے تو پھر یہ بچی بڑی ہو کر 100 مردوں سے برائی کرے گی، اور اس کی موت ایک مکڑی کے جالا بننے والی جو مکڑی ہوتی ہے اس مکڑی سے واقع ہوگی۔ چنانچہ یہ کہتا ہے کہ میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ یہ تو بہت بڑی قباحت کی بات ہے، چنانچہ ایک چھری لی اور اس بچی کے پیٹ کو چاک کر دیا۔ وہ معصوم بچی تھی، پیدا ہی ہوئی تھی، ایسی بچی کا پیٹ چاک کر دینا یقیناً اس کی موت کا سبب ہے، اور یہ پیٹ چاک کر کے وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے ماں نے جب دیکھا تو اس نے سلائی کر دیا۔ اب اس طرح کے جدید حالات بھی نہیں تھے، باقاعدہ ڈاکٹر بھی نہیں بلایا گیا، بلکہ ماں نے خود ہی جیسے اس کو سمجھ آیا اس نے اس کے پیٹ کو سلائی کر دیا۔ اب وہ بچی بڑی ہو گئی اور یہ آدمی وہاں سے فرار ہو گیا۔ ایک عرصہ تک باہر کماتا رہا، پھر اس کو خیال آیا کہ اب میرے پاس بہت زیادہ مال جمع ہو گیا ہے، مجھے واپس جانا چاہیے اور جا کر اپنی شادی وغیرہ کرنی چاہیے، گھر آباد کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ واپس آیا اور آ کر ایک خاتون سے اس نے پوچھا کہ یہاں اس شہر میں جو سب سے خوبصورت خاتون ہوگی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بتائیں کہ وہ کون ہے؟
تو اس خاتون نے بتایا کہ اس شہر میں سب سے زیادہ چرچا فلاں خاتون کا ہے، چنانچہ میں نے کوشش کی، اس سے میری شادی ہو گئی۔ اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو، کہاں سے آئے ہو، کون ہو، اس جگہ کے تو آدمی نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایسے ایسے یہاں ایک بچی کی ولادت ہوئی تھی، یہیں کا میں رہنے والا تھا، پھر میں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا تھا اور میں یہاں سے فرار ہو گیا تھا، اب واپس آیا ہوں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر وہ میں ہی ہوں، اور اس نے اپنے پیٹ پر سلائی کے نشان بھی دکھائے کہ بعد میں میری والدہ نے اس کو سلائی کر دیا اور اللہ نے مجھے زندگی عطا کی۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ اگر یہ حق ہے کہ تم وہی بچی ہو تو پھر دو باتیں سنو کہ 100 آدمیوں سے برائی اور تمہاری موت ایک مکڑی کے ذریعے ہوگی۔ اس نے کہا کہ یہ برائی والا معاملہ بھی ہو چکا ہے، گنتی تو مجھے یاد نہیں ہے، تو کہنے لگے کہ وہ 100 ہی ہے۔ تو بہرحال اس آدمی کو قدرتی طور پر اس سے تعلق ایسا قائم ہوا، مال اس کے پاس تھا، اس نے بہت عالی شان ایک محل گھر تعمیر کیا جس میں شیشہ بہت زیادہ استعمال کیا کہ دیواروں کے اوپر مکڑی چڑھ ہی نہ سکے، ایسے انتظامات کیے، اور بند بنایا کہ مکڑی اس میں جا ہی نہ سکے، جو بھی اس وقت وہ کر سکتا تھا اس نے کیا۔ تو اسی دوران میں خاتون نے دیکھا کہ دیوار پر ایک مکڑی ہے، اور کہنے لگی کہ یہ ہے وہ مکڑی جس سے تم ہر وقت مجھے ڈراتے رہتے ہو، اور اس کو دیوار سے گرایا اور پاؤں سے مسلا، اور یہ پاؤں سے مسلنا ہی اس کی موت کا سبب بن گیا کہ جب اس کو مر جانا چاہیے تھا، اس کا پیٹ چاک کیا گیا، اس وقت اللہ نے اس کو زندہ رکھا اس لیے کہ زندگی باقی تھی، اور اب جب کہ ایک مکڑی کو، اور ایسی پتہ نہیں کتنی چیزیں ہم اپنے پاؤں سے روندتے رہتے ہیں، وہ ہماری موت کا سبب نہیں بنتی لیکن وہ موت کا سبب بن گئی۔ تو موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، کس لیے آپ نے ہم پر قتال فرض کر دیا ہے؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، اگر آپ اس کو تھوڑی مدت مزید مؤخر کر دیتے تو اچھا ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔